بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمت بھرا مہینہ ہے جس میں فرض کا ثواب گناہوں اور نفلوں کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ فرض کا ثواب 70 گنا اور نفلوں کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ باقسمت لوگ ہیں جو کہ رمضان کے روزے صرف بھوک اور پیاس حاصل کرتے ہیں، ان کا روزہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں ہوتا۔ علامہ ابن کثیر نے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیر خدا سے روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے پچھلے سال کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہی ثواب کی امید رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ مزمل میں فرماتے ہیں، اے چادر ڈالنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کیا کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ یہ سب اہم بادنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں کے باز رہنے کے لیے ایک بہترین ترتیب ہے۔ عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان ہیں جن کو روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، علی رضی اللہ عنہ، کیا کوئی ایسا مسلمان بھی ہے جس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، ایسے 4 طرح کے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوکے اور پیاسے کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ قیامت ایسے 4 لوگوں کو روزہ ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ پوچھا گیا، اے علی رضی اللہ عنہ، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم کے ساتھ نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند ان سے ناراض ہو تو اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ قرآن پاک کی سورۃ روم آیت نمبر 21، جس کا ترجمہ یوں ہے، ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جسم سے بیویاں پیدا کی گئی تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ نساء آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے، مرد عورت پر حاکم ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی رکھنے والی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کو مارنے کی سزا دو تاکہ وہ تحقیق دار ہوں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ حضرت حسن بن محسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھوپھی کسی ضرورت سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ جب وہ واپس جانے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہارا جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ برا سلوک رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت 5 وقت نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورتوں کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت میں کے دروازے سے گزر جائیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کافی اللہ تعالیٰ کے ارشادوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے، جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی اہمیت دی گئی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔
حضرت ابن ابی مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکت سے بہت دور کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جزا کے بدلے اس فرمانبردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنا دیا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی ہر جسمانی اخلاقی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ حسن ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو۔ جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورۃ الناس آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم ہے کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا جو تم پر حکمت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام جو حکم کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا تم پر لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حدیث مبارک کے آخری حصے میں یوں فرمایا گیا، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان المبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا کہ ہم نیک کام کریں، دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھ درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کسی میں یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم میں کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہم کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے بھی روزے قبول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان 4 برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتی چلوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ فی امان اللہ۔